ویلکم بیک 9th کلاس۔ آج ہماری فرسٹ کلاس کا پارٹ 2 ہے، جس میں میں آپ کو ہماری جو پہلی نظم ہے حمد، اس کا خلاصہ بھی پڑھا دوں گی اور مرکزی خیال بھی۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مرکزی خیال اور خلاصے میں فرق کیا ہوتا ہے۔ مرکزی خیال جو ہوتا ہے وہ دراصل سبق کا اہم پیغام ہوتا ہے، یعنی مین تھیم ہوتا ہے کہ اس سبق میں یا اس کہانی میں، اس غزل میں یا نظم میں اہم پیغام کیا دیا گیا ہے، کیا بات سکھائی گئی ہے، اس کو کہتے ہیں مرکزی خیال۔ لیکن جب کہتے ہیں نا خلاصہ، تو خلاصے کا مطلب ہوتا ہے کہ پورے سبق کو مختصر انداز میں بیان کر دینا، تمام باتوں کو۔ جب آپ نے کوئی کہانی پڑھی ہے، کوئی نظم پڑھی ہے، تو اس کے اندر جتنی باتیں ہیں نا، ان کو شارٹ کٹ میں آپ نے بتانا ہوتا ہے۔ مرکزی خیال جو ہوتا ہے اس میں آپ نے مین تھیم بتانا ہوتا ہے کہ اس کہانی کا یا اس نظم کا پیغام کیا تھا، یہ ہمیں کیا سبق دینا چاہتی ہے۔ لیکن جو خلاصہ ہوتا ہے وہ پوری کہانی کا یا پوری نظم کا یا پورے سبق کا جو ہے، اس کی اہم باتیں جو ہوتی ہیں نا، ان کا مختصر ہوتا ہے، یعنی کہ سبق کے اندر جتنی بھی اہم باتیں بیان کی جاتی ہیں ان کو شارٹ وے میں ایکسپلین کیا گیا ہے۔ اہم باتوں کو جو ہے وہ مختصر انداز میں بیان کرنے کو خلاصہ کہتے ہیں۔ اب آج کی پہلی کلاس میں ہم پہلے اس کا مرکزی خیال دیکھیں گے۔ مرکزی خیال سے مراد ہے سبق ہمیں کیا سکھا رہا ہے یا اس کا اہم پیغام کیا ہے۔ حمد جو ہے یہ وہ نظم ہے جس میں اللہ کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ مظفر وارثی کی حمد کا مرکزی خیال اللہ تعالیٰ کی بے پناہ عظمت اور اس کی تخلیق کی بے مثال قدرت کو بیان کرنا ہے۔ شاعر نے اللہ تعالیٰ کی صفات کو اجاگر کرتے ہوئے دنیا کے ہر کونے، ہر موجودات اور ہر نظام میں اس کی موجودگی کی جھلک دیکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار قدرتی مظاہر جیسے زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، پھول اور پتھروں میں نظر آتا ہے، جو سب اللہ تعالیٰ کی تخلیق اور حکمت کا مظہر ہے۔ اب موجودات کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں موجود ہیں، جتنی بھی مخلوقات موجود ہیں، ان سب کو کہتے ہیں موجودات۔ انسان، حیوان، چرند پرند، پھول پودے، جو کچھ بھی اس دنیا میں ہے نا، جس کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا، یہ سب چیزیں موجودات ہیں اللہ تعالیٰ کی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں کو، زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، حیوانات، انسان، نباتات، یہ سب جو ہیں یہ موجودات ہیں، یعنی کہ یہ تمام دنیا کے اندر، کائنات کے اندر جتنی چیزیں موجود ہیں ان کو کہتے ہیں موجودات۔ اب عظمت کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اللہ تعالیٰ کی شان، ان کی قدرت، ٹھیک ہے، بڑائی، قدرت اور شان۔ تو حمد کے اندر اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اللہ تعالیٰ کی عظمت، ان کی قدرت اور ان کی جو طاقت ہے، ان کی تخلیقی قوت، اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کو بیان کیا جاتا ہے۔ اسی لیے حمد اس نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جائے۔ امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ سو اسٹے کنیکٹڈ اینڈ اسٹے بلیسڈ۔